بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 171 سے۔ کچھ موضوعات ہے، کچھ مسائل ہے، کچھ سوالات ہے جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، کافروں کی حالت اور ایک بدترین وصف ان کا یہاں پر بیان ہوا ہے، اس کو ہم واضح کریں گے کہ ان کی کون سی حالت اور کون سا وصف بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، حلال اور حرام کی حقیقت پر ہم بات کریں گے کہ اس کا حق اور اختیار یہ کس کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے سوا جو مذہبی پیشوا ہے، مذہب کے آئمہ ہے، ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو قرآن کی روشنی میں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا یا نہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح شکر کی حقیقت یہ ہم جان جائیں گے، خود شکر کیا ہے، اللہ کا شکر، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح حرام چیزوں کی ایک فہرست وہ ہے جو قرآن نے دی ہے کہ یہ چیزیں حرام، ایک فہرست وہ ہے جو مذہب کے علماء نے ہمیں فقہ میں دی ہے، اپنے اجتہادات کے ذریعے دی۔ تو ان میں سے کون سی فہرست قابل قبول، وہ فہرست جو قرآن نے بیان کیا ہے یا وہ فہرست جو مذہب کے پیشواؤں نے ہمیں بتایا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح خنزیر کے حوالے سے کہ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے، یا خنزیر کا جو گوشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا، وجہ کیا ہے، اور اس سے مذہب کے لوگ خصوصاً مسلمان بہت چڑکاتے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس طرح غیر اللہ کی طرف منسوب چیزیں پھر کیوں حرام۔ اگر ایک چیز میں ایک بزرگ کے استحان پر لے جا کر وہاں خیرات کروں، یہ کیوں حرام ہوتا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح حق کو چھپانے کے بارے میں، اگر ہم حق کو جان بوجھ کر چھپائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور جو لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے آخر ان کا مفاد کیا ہے، کیوں وہ حق کو جان بوجھ کر لوگوں سے چھپاتے۔ تو یہ کچھ موضوعات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آتے ہیں آیات 171 کی طرف۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے کہا نا کافروں کی حالت کے بارے میں، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس شخص کی طرح ہے جو ایسی چیز کی طرف پیچھے چلائے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہیں سنتی۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے کافروں کی بات کریں گے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ان کی طرح ہے۔ خود یہ کافر کون؟ عربی میں کفر کہتے ایک چیز کو چھپانا اور ایک چیز کو ڈانپنا، ایک چیز کو چھپانا، ایک چیز کو ڈانپنا، اس پر پردہ ڈالنا۔ اسی لیے کافر کسان کو کہتے، کسان بیج کو زمین میں چھپاتا تو اس کو کافر کہتے۔ اور بالکل بادل، جو سیاہ بادل ہو، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے، اس لیے کہ وہ آسمان کو بالکل ہم سے چھپاتا ہے۔ اور عربی میں الکفر قبر کو کہتے، قبر میں چیزیں چھپتی ہیں۔ تو کافر کا مطلب ہوگا وہ شخص جو چیزوں کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر، وہ حق اس کے سامنے آ گیا، حقیقت اس پر آیا ہوگی، بات اس پر واضح ہوگی، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو چھپاتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر ایک چیز کو چھپائے
ایک چیز پر پردہ ڈالے پھر وہ حقیقت کو مانے گا؟ ہر ایک کو کافر نہیں کہتے. کافر وہ جب حق اس کے سامنے آ جائے, وہ حق کو جان جائے, حق کو پر واضح ہو جائے, پھر وہ اپنی مفاد میں تعصب کی بنا پر یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر وہ اس کو چھپاتا ہے, اس کو مانتا نہیں. اس کا ضد مومن ہے, اور مومن کے پاس جب حق آتا ہے, مومن کے سامنے جب حقیقت اس پر عیاں ہو جاتا, آشکار ہو جاتا ہے, وہ اس کو مان جاتا ہے. مومن ہمیشہ حق پرست ہوتا ہے, یاد رکھنا. مومن کیا ہوتا ہے؟ حق پرست ہوتا ہے. مومن کبھی حق کو نہیں چھپاتا. حق کتنی سی بھی اس کو مل جائے, کہیں سے بھی حق آشکار ہو جائے, کہیں سے بھی حق واضح ہو جائے, مومن اس کو مانے گا. مومن چوری چرا کر نہیں کرے گا. اور کافر کہیں سے حق آ جائے, اس کو اس طرح جانے جس طرح 2 + 2 = 4, لیکن اس کو نہیں مانے گا. اس کو نہیں مانے گا. اس کا رویہ ایسا ہی ہے. وہ اپنے تعصبات کا شکار ہے, اپنے غلط عقائد کا شکار ہے, اور اپنے رویوں کا شکار. اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان کی مثال ایسا ہے جس طرح حیوان ہوتا. اب ایک ریوڑ ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ریوڑ جو ہے وہ چرواہے کے پیچھے بھاگتا. وہ چرواہے کے پیچھے بھاگتا. چرواہا اس کو آواز دیتا, اس کو ہکل دیتا. یہ نہیں جانتا کہ چرواہا اس کی آواز میں کیا ہے اور وہ مجھے کیا بول رہا ہے, بس اس کے پیچھے جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ جو کافر لوگ ہیں اصل میں اپنے باپ دادا کے عقیدوں پر چلتے, ان کا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا. یہ اندھی تقلید کے شکار ہوتے. ان کے باپ داداؤں نے جو ان کو بولا, یہ بلا چون و چرا اس ریوڑ کی طرح جو چرواہے کے پیچھے بھاگتا. یہ نہیں سمجھتا کہ چرواہا مجھے کیا بول رہا ہے, چرواہا مجھے کدھر لے جا رہا ہے. بس وہ ایوانوں کا ایک گلا ہے, ایوانوں کی ایک ریوڑ ہے, اس کے پیچھے جا. تو یہ ایک حیوانی روش. کہنے کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک ہوتا ہے انسان, ایک ہوتا ہے حیوان. انسان وہ ہے جو سوچتا ہے, انسان وہ جو سمجھتا ہے, انسان پھر جو سمجھتا ہے اس کو مانتا ہے, پھر جو مانتا ہے پھر اس پر چلتا ہے. اسی لیے تو سارے حیوانوں سے بہتر ہے نا. اور اگر انسان بھی حیوان کی طرح بن جائے, حیوان کی طرح بن جائے, اپنے ان صلاحیتوں سے کام نہیں لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حواس دیے, اس سے وہ کام نہیں لے. اللہ تعالیٰ جو عقل اس کو عطا فرمائے سے وہ کام نہیں لے. بس ہر ایک کے پیچھے وہ بات, تو پھر وہ انسان رہے گا. یہ جو آج انسان اس قدر اعلیٰ اور افضل ہے, یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ سوچتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے, پھر اس کو مانتا ہے, پھر اس پر چلتا ہے, پھر اس پر چلتا ہے. اور اگر وہ اس رویے کو ترک کرے گا, اس انسانی صلاحیتوں سے کام نہیں لے گا, ایسے رسیدہ آواز سے وہ کام نہیں لے گا, ایسا رسا عقل سے وہ کام نہیں لے گا. وہ بولے گا جو میرے باپ دادا نے مجھے بولا میں اسی پر چلوں گا. وہ اندھی تقلید کا شکار ہے. اپنی آنکھوں سے وہ کبھی نہیں دیکھے گا, باپ دادا کی آنکھوں سے دیکھے گا. اپنی کانوں سے کبھی نہیں سنے گا, باپ دادا کی کانوں سے سنے گا. اپنی زبان سے کبھی نہیں بولے گا, باپ دادا کی زبان سے بولے گا. اپنے عقل سے کبھی نہیں سوچے گا, باپ دادا کی عقل سے سوچے گا. مجھے بتاؤ اس کا اور حیوان کا فرق ہے. اور مذہب کی دنیا میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا. مذہب کی دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا, وہ باپ دادا اور اپنے اسلاف کے پیروکار, اکثر و بیشتر وہ اندھی تقلید کا شکار. تو اللہ نے اس رویے کو جو کافروں نے اپنایا ہے, اس رویے کو اس آیات میں اللہ تعالیٰ رد کر دے اور فرمایا کہ یہ رویہ وہ ایسا ہے جس طرح ایک ریوڑ ہے, جس طرح ایک حیوان ہے. گویا کہ یہ ایک حیوانی روش جو بھی کرتا ہے ایسا, چاہے ہم مسلمان ایسا کریں, چاہے عیسائی ایسا کرتے, ہندو ایسا کرتا ہے, یہودی ایسا کرتا ہے, کوئی بھی ایسا کرتا ہے, اگر وہ اندھی تقلید کا شکار, اگر وہ اپنے عقل سے سوچتا نہیں, اگر اپنے ہوا سے وہ سوچتا نہیں,
اگر وہ باپ دادا کے پیچھے یوں ہی بھاگتا ہے, یہ نہیں سمجھتا ہے کہ باپ دادا وہ مجھے کیا بول رہے, بس ایک ندا ہے, ایک دعا ہے, یہ ان کے پیچھے بھاگتے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انفال کی آیات 22 میں, ان شر الدواب عند اللہ, بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک, ذرا یاد رکھنا, بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم بہرے, البکم گونگے, الذین لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں تھے, جو عقل سے کام نہیں لیتا اللہ کے نزدیک وہ بدترین مخلوق, اپنے عقل سے کام نہیں لیتا وہ, بس ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں بولا وہ ٹھیک, ہمارے مذہب کے پیشواؤں نے جو ہمیں بولا ٹھیک, ہمارے اسلاف نے جو ہم کو بولا وہ ٹھیک ہے, ماضی میں جو ہم سے کہا گیا وہ ٹھیک, انہوں نے جو ہمارے لیے لکھا وہ ہمارے لیے کافی ہے, انہوں نے جو ہمیں کہا وہ ہمارے لیے کافی ہے, بس ہم پیچھے دیکھیں گے, آگے نہیں دیکھیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بدترین مخلوق ایک حیوان بھی آگے دیکھتا ہے, کوئی کڈا تو نہیں ہے, ایک حیوان بھی آگے دیکھتا ہے, کوئی کڈا تو نہیں ہے, لیکن یہ انسان آگے نہیں دیکھے گا, یہ ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھے گا, یہ اپنی آنکھوں سے کام نہیں لے گا, یہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی آنکھوں سے کام لے گا, اپنے علم پر اس کو بھروسہ نہیں ہے. کہتے وہ بڑے عالم تھے, کیا ان کو نہیں آتا تھا؟ کیا وہ قرآن کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ دین کو نہیں جانتے تھے؟ اگر ان کو کہو کہ وہ بولتے ہیں 4 اور 4 5, 4 اور 4 5 نہیں ہو سکتے, بولتے اچھا وہ اچھا جانتے تھے, آپ جانتے. خدا کے بندے, یہ تاریخی حقائق ہے, یہ ہمارے مشاہدات ہے, یہ ہمارے تجربے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یا یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہے. اسلاف کی باتیں قرآن کے خلاف ہے, اسلاف کی باتیں عقل و فہم کے خلاف ہے, اسلاف کی باتیں تاریخی مشاہدات تجربات کے خلاف, پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں مانے گا, وہ بضد ہے. اس کے دل پر یعنی پردہ ہے, اس کے دل پر پردہ ہے, اس کے دماغ پر پردہ ہے, اس کے کانوں میں ڈاٹ ہے, آنکھوں پر پردہ ہے. ان کے بارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, اے پیغمبر ایسے کافر جنہوں نے اپنے آپ کو حیوان بنایا ہوا, بلکہ حیوان سے بھی بدتر, جن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہے, اپنے سمجھ پر بھروسہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ پیچھے دیکھتے. تو ان کے دل ہے, ان کا دماغ ہے, لا یفقہون بہا, لیکن اس سے وہ سوچتا نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ, بالکل ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے, اور حیوان والا آنکھ نہیں, انسان والا آنکھ, لیکن لا یبصرون بہا, وہ سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ, ان کے کان ہیں انسان والے کان, لا یسمعون بہا, لیکن اس سے سنے گا نہیں. اولئک کالانعام, یہ حیوانوں کی طرح ہے. ذرا سوچئے, یہ حیوانوں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ, کہ وہ پھر بھی کچھ دیکھے گا آگے کڈا یا نہیں ہے. مجھے کوئی ذبح کرنے کے لیے تو نہیں لے جا رہا ہے, دیکھو مجھے تو کوئی ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, وہ پھر بھی پیچھے ہٹتا ہے. لیکن آج ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے ہمیں ذبح کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں, ہمیں کھڈے میں گرا رہے, ہماری ترقی کو روک رہے, ہمیں قرآن سے دور کر رہے, ہمیں تاریخی مشاہدات تجربات جو حقائق ہے ان سے ہم دور کر رہے. یہ ایک ایسا چرواہا ہے جو ہمیں مذبح خانہ لے جا رہا ہے, لیکن میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. حیوان پھر بھی کچھ پیچھے ہو جائے گا, لیکن یہ پیچھے نہیں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روش, یہ رویہ اندھی تقلید والا, خواہ اسلاف پرستی, میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنے آئمہ پر ہم بھروسہ نہیں کریں, ہم ان کا احترام نہیں کریں, ہم ان کا ادب نہیں کریں, ان کی اچھی باتوں کو ہم اپنائیں نہیں, ان کی صحیح باتوں کو اپنائیں نہیں, لیکن تنقیدی نگاہ سے, اپنی عقل سے, اپنی آنکھوں سے, اپنی بصارت سے, اپنی بصیرت سے پھر مزہ کرے گا.
یار کبھی اس کی کتاب کو تو دیکھو نا, اندھوں کی طرح اس کو مت پڑھو نا, اس پر تنقیدی نگاہ ڈالو, اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ. تو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان کی جو کافر ہے, كَمَثَلِ الَّذِي, اس شخص کی طرح ہے, يَنْعِقُ, جو پکارتا ہے, جو چیختا ہے, جو بلاتا ہے نا, بِمَا لَا اسْمَهُ, اس چیز کو جو نہیں سنتی, إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, سوائے پکار اور آواز کے. بس ایک آواز ہے, ایک پکار, وہ ہمیں پکار رہے, وہ ہمیں بلا رہے, ہم حیوانوں کی طرح ان کے پیچھے جا, حیوانوں کی طرح پیچھے جا. سم بکم عمی, اس لیے کہ یہ بظاہر تو کان والے, لیکن ان کے کان نہیں ہے, کانوں سے کام نہیں لیتے. بظاہر ان کی زبان ہے, یہ زبان سے کام نہیں لیتے. بظاہر ان کا عقل ہے, اس سے وہ کام نہیں لیتے. اور یہی کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں خود ہم مسلمانوں میں دیکھ, آج ہماری ترقی رکی ہے, آج ہم مشکلات کے شکار ہیں, آج ہم مصائب کے شکار ہیں, آج ہم حق سے دور ہیں, آج ہم انتشار کے شکار ہیں, تمام شعبوں میں ہم پسماندہ ہیں. وجہ یہ کہ ہمارا رویہ بھی وہ انسانوں والا رویہ نہیں ہے. ہمارا رویہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے. ہمارا رویہ نہ انسانوں والا رویہ, نہ ہمارا رویہ مومن والا رویہ. میں اکثریت کی بات کرتا ہوں, اچھے لوگ ہر جگہ ہے, میں اکثریت کی بات کرتا ہوں. تو اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں رد کر دیا. تو ہم کو بھی چاہے کہ اس آیات کی روشنی میں اپنے رویوں کو بھی ہم ٹھیک کریں. یہ تو ہے کافروں کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بھی رویہ صحیح, ہم بھی اسلاف پرست ہیں, ہم بھی بزرگ پرست ہیں, ہم بھی امام پرست ہیں, ہم بھی مذہب پرست ہیں, ہم بھی اندھوں کی طرح ان کے پیچھے ہیں, ہم بھی اندھی تقلید کا شکار ہیں, ہم بھی غور و فکر نہیں کرتے, ہم بھی اپنی تاریخ پر تنقید نہیں کرتے, تنقیدی نگاہ نہیں ڈالتے, ہم بھی ماضی پرست ہیں. تو ہمارا رویہ بھی اللہ تعالیٰ کو پھر پسند نہیں, پھر اس کا نقصان ہوگا. اب آتی آیت 172 کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. یہ جو مذہب کے پیشواؤں نے بہت ساری چیزیں تم پر حرام کی ہے نا, بہت ساری چیزیں, وہ حرام نہیں ہے. انہوں نے جو اللہ کے نعمتوں اور رحمتوں سے تم کو محروم کیا, اتنی بڑی فہرست تم کو دی, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, اور بہت سارے کچھ حرام کو انہوں نے حلال کیا. کبھی تم نے خیال کیا, کبھی تم نے اسے دلیل مانگا, کبھی دلیل مانگا اس کہ یہ چیز حرام ہے, کیوں حرام ہے صاحب؟ کوئی قرآن سے دلیل ہم نے مانگا اسے؟ کبھی یہودیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے دلیل مانگا کیوں یہ چیز حرام؟ حلال حرام کا اختیار تو صرف اللہ کے ساتھ. اگر ایک شخص, میں آپ کو بتاؤں, سنیں, اگر ایک شخص اللہ کے اختیار و حق میں مداخلت کرتا ہے, اس مداخلت کو آپ مانتے؟ یہ شرک ہے. اگر ایک مذہبی پیشوا اللہ کی کتاب میں مداخلت کرتا ہے کہ یہ فہرست جو خدا نے حرام کا دیا ہے, یہ فہرست مجھے قبول نہیں ہے, یہ چھوٹا سا فہرست ہے, تو آپ اس کو مانو گے؟ جو اللہ کے حق اور اختیار میں مداخلت کرتا ہے یہ شرک ہے نا. اور جو اس مداخلت کو مانتا ہے یہ آدمی بھی مشرک ہے. لیکن ہم کر رہے ہیں. آپ جا کر قرآنی فہرست کو دیکھ, کتنی چیزیں حرام, اور اس فہرست کی روشنی میں کتنی چیزیں حرام, اور پھر وہ فقیر اور مذہبی فہرست کو پھر دیکھ, آپ حیران ہو جاؤ گے. یقین جانیے, کبھی ہم نے حلال حرام کی فہرست قرآن سے ترتیب دی ہے؟ چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں, چاہے ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں, چاہے ان کا تعلق سماج کے ساتھ ہے, چاہے تعلق ان کا معاشرت کے ساتھ ہے, یا کھانے پینے کے ساتھ. ہم علماء سے پوچھتے ہیں بتائیے یہ چیز حلال ہے حرام ہے, وہ آگے سے ایک فتویٰ ہمیں دیتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا فتویٰ وہ قرآن کے مطابق, وہ ایک آیات کا ریفرنس دے رہا ہے, وہ ایک آیات کا ریفرنس دے رہا ہے. تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں,
مذہب کے علماء کو اختیار نہیں ہے کہ ان پاکیزہ چیزوں کو جس میں انسانوں کی زندگی کا بقا ہے، جس سے انسان گروتھ کرتا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس میں انسانیت آگے بڑھتا ہے، ان کو یہ کیا حق حاصل ہے کہ اس کو حرام کریں؟ ہے ان کو حق؟ یہ شرک ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرتے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہودیوں کی طرح مت بنو، کہ انہوں نے ہمیں اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر کئی چیزوں کو حرام کیا، کئی چیزوں کو حرام کیا۔ اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الانعام کی آیات 118 کہ یہودیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہے پر کتنی چیزوں کو حرام کیا جبکہ وہ حلال تھی، اور ان کی زندگی کس قدر تنگ ہو گئی، پھر اس قدر تنگ ہو گئی کہ وہ یہودیت سے بیزار ہو گئے، عملاً انہوں نے یہودیت کو ترک کر دیا۔ پھر اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں اتنی چیزیں حرام، ان کی زندگی کو اس قدر تنگ کیا گیا کہ وہ عیسائیت سے بیزار ہو گئے، صرف عقیدے کے حد تک وہ عیسائی ہے، عمل میں وہ نہیں عیسائی۔ پھر ہماری طرف آ جائے مسلمانوں کی طرف، اس قدر ایک لمبی فہرست حلال حرام عبادتوں میں ہمیں دی کہ وہ ہم پر بوجھ بن گیا نا بوجھ۔ اب ہم بھی نام کے مسلمان رہ گئے، کیونکہ وہ فہرست لمبی تھی، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے تھے، یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام، جبکہ ہماری ضرورت تھی، جبکہ اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھا رہا تھا۔ عبادتوں کی فہرست انہوں نے بڑھایا، مثلا ہم حج پر جا رہے، ایک حج کا طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک وہ ہے جو مذہب کے پیشواؤں نے بنا، اب وہ ہم پر بوجھ بن گئی۔ ایک نماز وہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، پیغمبر کی ایک متواتر سنت ہے، ایک ان کی فہرست ہم پر بوجھ بن گئی، ہے نا؟ ایک روزہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، ایک روزہ وہ فہرست جو ہمارے مذہبی پیشوا ہم پر بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ پھر روزہ نہیں رکھتے، ان پر بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اپنے اوپر کیوں بوجھ ڈالے؟ ہم یعنی اس مداخلت کو نہیں مانے جو اللہ کا حق اور اختیار ہے، اس میں ہم کسی کی مداخلت کو نہیں مانتے، یہ شرک ہے۔ نہ خود مداخلت کرتے اللہ کے حق اور اختیار میں، نہ کسی کی مداخلت کو مانتے ہیں اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں خاص، اور اس کے حق اور اختیار میں شرک، یہ شرک ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر کیا ہے اللہ کا؟ اس کی دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اللہ کی رحمتوں کا اعتراف کہ جو کچھ مجھے دیا ہے نا میرے رب نے مجھے دیا، اس میں میرا کمال بہت کم ہے، اس میں میری مداخلت بہت کم ہے، میں نے تو ایک دانہ ڈالا نا زمین میں، ایک دانہ میں نے ڈالا، اس کو 700 دانوں میں کس نے بدلا؟ میرے رب نے اس کو بدلا۔ میں نے تو نطفہ ڈالا اور اس کو انسان کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا۔ میں نے گٹھلی ڈالا، اس کو درخت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ جو میری محنت ہے، اگر اس میں بارشیں نہ ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم انوالو نہیں ہوتا تو کچھ مجھے ملتا؟ تو گویا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے سمیت ہر چیز میرے رب کا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ نمبر 2، اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، صرف اقرار سے نہیں کہ وہ جو ہمارے جو ہے نا دسترخوانوں پر 20 قسم کے خوراک، شکر یا اللہ تیرا شکر خدایا، شکر یا اللہ، نہیں، یہ ایک رواجی شکر ہے۔ اچھی گاڑی میں شکر یا اللہ تیرا شکر، محلات میں رہتے ہو یا اللہ میرا شکر، وہ دوسرے کے جھونپڑیوں پر تم کو نظر ہے؟ کبھی تم کو نظر ہے؟ اپنی دسترخوان پر شکر کرتے ہو، کیا دوسرے کے دسترخوانوں کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دسترخوانوں میں جو ہے نا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ان نعمتوں کا بھی اظہار تم نے کرنا ہے کہ مولا یہ سارا کچھ تیرا ہے، میں اس میں انفاق کروں گا، میں اس میں زکوٰۃ دوں گا، میں اس میں صدقات کروں گا، میں خیر خیرات کروں گا، جتنا انسانوں کی ضرورت اپنے تئیں اس کو پورا کر دوں گا، یہ شکر ہے۔ عرب لوگ اونٹنیوں کو، بکریوں کو خوب پالتے تھے، مہمان نواز لوگ تھے،
اس لیے اس کو ہم پالتے ہیں نا. کوئی مہمان آئے گا تو اس کو ہم دھوئیں گے, یہ ہم کو زیادہ دودھ فراہم کرے گا تو ہمارا مہمان خوش ہو جائے گا. ان کو الشکرہ وہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ الشکرہ. مہمان آ جاتا تھا, اس کو دھوتے تھے, وہ زیادہ دودھ دیتی تھی. بکری یا اونٹنی بہت دیتی تھی, اب بالکل دودھ نہیں چپاتی تھی نا, وہ تو دودھ چپاتے ہیں نا, وہ نہیں چپاتی تھی. تو اس کو عرب لوگ الشکرہ کہتے تھے. جس طرح ہم نے اس کو کھلایا, اس کا بدل عین وقت دیا. تو اللہ بھی تو ہمیں کھلا رہا ہے, اللہ بھی تو ہمیں پلا رہا ہے. جب اللہ ہم سے مانگے نا اپنے بندوں کے لیے اور ہم اس کو چھپائے اور اس کو نہیں دے تو ہم شکر گزار ہیں؟ ہم نہیں. یہ رواجی شکر کو ہم نے چھوڑنا ہے نا, رسمی شکر. رسمی دین اللہ کو پسند نہیں ہے. دین کو ہم نے سمجھ کر جو ہے نا اپنانا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو, اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کرتے تو اس میں شرک کو جگہ مت, اس میں دوسروں کی مداخلت کو جگہ مت دو, اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو, اور اللہ کی نعمتوں کو خود پر بھی ظاہر کرو اور میرے بندوں پر بھی ظاہر کرو. بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا ہے, اپنے بچوں پر اس کو چھپاتے, اپنی فیملی پر اس کو چھپاتے, بخل سے کام لیتے, اپنے اقربا پر, رشتہ داروں پر اس کو چھپاتے, مسکینوں پر, یتیموں پر, بے سہاروں پر اس کو چھپاتے. تم کیسے اللہ کے بندے ہو؟ تمہارا آقا, تمہارا مالک یہ حکم دے رہا ہے کس کو ظاہر کر دو, اور تم اس کو چھپاتے ہو. تمہارا خیال ہے کہ میری نمازوں سے جو ہے نا کام چلے گا, جو میں نے حج کیا اس سے کام چلے گا, میرے عمروں سے کام چلے گا. بالکل, نماز اپنی جگہ پر, روزہ اپنی جگہ پر, حج اپنی جگہ پر, زکوٰۃ بھی تو ہے نا, خیرات بھی تو ہے, صدقات بھی تو ہے نا, انفاق بھی تو ہے نا. ایسی نمازی کا کیا کرے جس کے گرے سارے بند؟ اگر تو واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کو ظاہر کر دو. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق تم کو دیا ہے, علم یہ ایک رزق, فن ایک رزق ہے, ہنر ایک رزق ہے, دولت ایک رزق ہے, طاقت ایک رزق ہے. ان تمام جو اللہ کا رزق ہے اس کو ظاہر کر دو. عالم اپنا علم نہیں چھپائے, ہنرمند اپنا ہنر نہیں چھپائے, مالدار اپنا مال نہیں چھپائے, طاقتور اپنی طاقت کو نہیں چھپائے. اگر یہ چھپائے گا تو پھر اللہ کے دوسرے بندے ترقی کریں گے؟ نہیں کریں گے. پھر آتی آیات 172 کی طرف. انما حرم, یہ مذہبی فہرستوں کو چھوڑ دو, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام. ان کی فہرستیں لمبی ہے, جو فقیر ہے, جو فقہی فہرستیں وہ بہت لمبی ہے. انما بے شک, بے شک, حرم علیکم, اللہ نے کیا حرام کیا؟ المیتۃ, مردار, جس کی تشریح, المیتۃ کی تشریح اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہاں پر؟ وہ ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الانعام کی آیات 145 اس میں, اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے سورۃ المائدہ کی آیات 3 میں, کہ یعنی میتہ, مردار, اس کی پھر تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں بتائی ہے سورہ مائدہ کی آیات 3 میں. اور اس طرح ہم نے جا کر سورۃ الانعام کی آیت 45 ہم نے پڑھنا ہے. والدم, اور خون. مردار کیوں حرام ہے اور خون کیوں حرام؟ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر بس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تو حرام ہے. ہم اللہ کے علم کے مطابق کچھ جانتے نہیں. ٹھیک, اچھی بات ہے, واقعی ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جب اس نے ایک چیز کو حرام کیا اس کا مطلب اس میں نقصان ہے, یا اس کو ہم جانتے ہیں یا اس کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس حیوان کو تم حلال حیوان کو ذبح کرو وہ حلال بن جاتا ہے, حلال حیوان کو
ذبح نہیں کرو وہ مردار ہو جاتا. بلا ذبح اور شکار کا مسلک پھر الگ ہے, وہ پھر الگ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. وہ چیز حرام ہو جاتی. کیوں حرام ہو جاتی؟ آپ اس کو جانتے نہیں جانتے, لیکن ہم نے جب اللہ کو مانا, ہم تو صرف اللہ کو عقیدے کے حوالے سے مانتے ہیں نا. کاش کہ اللہ پاک کو ہم جانتے بوجھتے مانتے کہ اللہ اس پوری کائنات کا خالق, اس پوری کائنات کا وہ علم رکھتا ہے, وہ بصیر ہے, وہ حکیم ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیز تو مت کھاؤ, اس کے کہنے پر میں وہ چیز نہیں کھاتا ہوں, اس لیے کہ میرا بھروسہ ہے کہ ڈاکٹر نے جس چیز سے مجھے روکا ہے اس چیز کو ڈاکٹر جانتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے, میں چھوڑو چھرا نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ میں اس کو ڈاکٹر مانتا ہوں. اگر دوسرا شخص مجھے بولے گا تو میں اس سے چھوڑو چھرا کروں گا, اگر ڈاکٹر مجھے بولے گا میں چھوڑو چھرا نہیں کروں گا. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کا کتاب ہے, جو ہمارا خالق, جو علم والا علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ بصیر ہے. میں اس چیز کو جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں, لیکن میں مانتا ہوں کہ اس میں ضرور نقصان ہے میرے لیے. جب میرے خالق نے مجھے کہا, جو ڈاکٹر تو کیا ہے, وہ حکیموں کا حکیم ہے, میں اس عقیدے پر اس کو مانتا ہوں. ویسی بھی اچھی بات ہے کہ اس کی ہم ریسرچ کر لیں کہ میرے رب نے, ہمارے رب نے اس چیز کو کیوں حرام کیا. لیکن مصیبت ہے کہ مذہب والے ریسرچ نہیں کرتے, خود ریسرچ نہیں کرتے. کاش کو ریسرچ کرتے, ہمارے راستوں کو آسان کرتے. اب مجبوراً ہم نے جا کر ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہے جو ریسرچر ہے, جو تحقیق کرتے, جو محققین ہیں. ان کو جب آپ پڑھیں گے وہ یہی بولتے ہیں کہ جو مردار چیز ہے جس کا خون نہیں نکلے وہ کیا ہے, وہ نقصان دہ ہے, وہ مضر صحت. میں آپ کو بہت حوالے دے سکتا ہوں, لیکن مجھے کیا ضرورت, میں تو خود ایک ڈاکٹر نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ایک حد تک صحیح نہ ہو, لیکن وقت بتائے گا, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو ظاہر کرے گا کہ واقعی دیکھو یہ چیز حرام ہے, اس میں یہ نقصان ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح دم, اس طرح آتا ہے لفظ لحم الخنزیر. خنزیر کیوں حرام؟ ہمارے ہاں مشہور ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ بے غیرت حیوان ہے, وہ بے حیوان ہے. میں صرف اتنا بتاتا ہوں, ایک حیوان وہ بے غیرتی کو جانتے, اس میں تمیز ہے, اس میں احساس ہے, وہ تمیز کر سکتا ہے کہ حیا کیا ہے, بے حیائی کیا ہے, غیرت کیا ہے, بے غیرتی. یہ تو انسان احساس کر سکتا ہے. اچھا نمبر 2, وہ مردار کا تھا. اچھا مردار اگر وہ حلال کھائے پھر حلال ہو جاتا. فرض کریں ہم خنزیروں کو لائیں گے, اس کو مردار نہیں کھلائیں گے, مردار اس کو نہیں کھلائیں گے. اب ایک فارم بنائیں گے, صاف ستھرا ان کو رکھیں گے, ان کو حلال چیزیں, تو کیا پھر وہ حلال ہو جاتی؟ نہیں ہوتے نا, یہ بھی فیل ہو گیا. نمبر 3, اس میں مضر صحت. اچھا اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ صحت کے لیے مضر یا نہیں؟ یہ تو مولوی نہیں کر سکتا ہے نا, یہ پھر ڈاکٹر کرے گا. اچھا جو لوگ کھاتے ہیں یورپ میں, کیا ان کی صحت پر کوئی اثر پڑا ہے؟ ان کی صحت اس کا خراب ہوا ہے؟ اگر خراب ہوتا تو اس کو نہیں کھاتے تھے. خود قرآن کہتا ہے مجبوری میں تم خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو, خود قرآن میں ہے نا, اسی آیات میں ابھی پڑھیں گے, اسی آیات میں ہے کہ اگر تم مجبور ہو اور چیز کھانے کا نہیں ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو. اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بولتا؟ اچھا بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حرام ہے, کس کا تعلق جذبات کے ساتھ. بچوں کہ اسی زمانے سے لوگوں نے اس حیوان کو اچھا نہیں جانا ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیوں نہیں جانا. یہودی بھی اس کو اچھا نہیں جانتے, اب بھی عیسائی بھی اس کو بالکل اچھا نہیں جانتے تھے. آج بھی بائبل میں یہ بات ہے نا کہ اس کو اچھا نہیں جانا گیا, بلکہ بطور گالی, بطور عیب اس کو استعمال کرتے نا. عیسائیت میں بطور عیب, بطور گالی اس کو استعمال کیا جاتا کہ تم تو فلان ہو, اور ہم بھی اس کو بطور گالی استعمال کرتے. سور کا بچہ, خنزیر کا بچہ بولتے نہیں بولتے,
جاؤ خنزیر کا بچہ. تو اس کو ہم کیوں برا مانتے؟ یہ ہمارے نفسیات میں، یہ ہمارے لاشعور میں. وہ کہتے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانی جذبات کا قدر کرتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتا ہے. چونکہ انسانی جذبات اس چیز کو مانتا نہیں تھا، انسانی جذبات اس سے دور تھا، تو ان کے جذبات اور نظریات کا اللہ تعالیٰ نے خیال کیا اور اس کو حرام ٹھہرایا. بعض لوگ پھر یہ کہتے تو کیا ہمارے جذبات دین کے پابند ہو جائے یا دین ہمارے جذبات کا پابند ہو جائے؟ یہ پھر الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق پھر نفسیات کے ساتھ. اللہ ہمارے جذبات کا پابند ہو جائے یا ہم اللہ کے دین کا پابند ہو جائے. ہمارے جذبات میں وہ یہ کہتے کہ دیکھو کچھ عورتیں آپ پر کیوں حرام، ہم بہنوں کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ بھی عورت، اس لیے کرتے کہ ہمارا جذبہ نہیں مانتے، اس کو ہمارا جذبہ نہیں مانتے، ہمارا نظریہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو نہیں مانتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کی. بعض لوگ پھر یہ کہتے کہ اس کا تعلق نفسیاتی ہے لیکن اس پر تحقیق جاری ہے. پھر بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہمارے لوگ کیا ہے؟ وہ حرام. چاہے اس کا نقصان نفسیاتی ہے، اس کا تعلق ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتا، ہمارے نظریات کو ٹھیس پہنچتا، یا اس میں کچھ اور بھی نقصان ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نقصان کیا تو یہ حرام. لیکن ادھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایسا اللہ نے نہیں بولا کہ خنزیر حرام ہے. ہم تو کہتے ہیں نا گدا حرام، فلان چیز حرام. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لحم الخنزیر حرام. اس پر بھی کبھی آپ غور کریں. خنزیر نہیں، خنزیر کا گوشت، تو کیا اس کی چربی حلال ہے؟ اس کے دوسرے آرگن حلال ہے؟ اس پر کبھی آپ توجہ کر لیں. اس کی ہڈیاں حرام حلال ہے؟ اس کے گوشت اور باقی اجزاء کو کیوں قرآن نے الگ کیا؟ خنزیر کا گوشت حرام اور کیا دوسری چیز حلال؟ ہمارے علماء کہتے ہیں ہر چیز اس کا حرام، ہر چیز اس کا حرام، اس لیے کہ ہے حرامی چیز. اور انہوں نے بولا چونکہ گوشت زیادہ لذت والا ہوتا ہے، جب گوشت بولا تو باقی چیزیں وہ حرام ہی حرام. جب گوشت حرام ہے تو پھر اور چیزیں بھی حرام ہیں. لیکن اس میں ذرا علماء کرام فکر کرے، کیا کچھ ایسے آرگن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس حیوان کو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک حیوان کو بھی باطل پیدا نہیں کیا، یا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اللہ نے ایک چیز کو باطل، آخر خنزیر کو اللہ تعالیٰ خنزیر کو اس لیے تو حرام نہیں کیا کہ اس کو بچانا چاہتا ہے، اس کی کچھ چیزوں کو بچانا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ماحول کو ملے، اس سے زیادہ فائدہ اور چیزوں کو ملے. اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا کہ آپ خنزیر کو نکالیں؟ آیا اس کے نسل کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا اس کے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کی چربی، اس کی ہڈیاں، اس کے دوسرے آرگن، میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اس میں ذرا ہم ریسرچ کریں، اس میں ذرا تحقیق کر لیں. میں ایسا نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ میں اس کو حلال کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں کہ وہ حلال ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہم نے سوچنا ہے، قرآن میں ہم نے درک کرنا ہے. یہ آیات ایک جگہ نہیں ہے، یہ آیات کافی جگہوں میں آیا ہوا ہے. سورہ مائدہ میں آیات آیا ہوا ہے، سورۃ الانعام میں آیات آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور سورہ نحل کے آیات 115 میں آیا ہوا ہے. اور حلال حرام کی جو میں نے آیات دی اس کا ریفرنس سورۃ الانعام کے آیات 116 ہے. سورہ مائدہ نہیں، وہ جو میں نے کہا نا. اب آتے ہیں آگے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اور ہر جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو یا نظر ہو وہ بھی حرام. صرف ذبح نہیں، نظر ہو. یہ کیوں؟ یعنی ایک آدمی ایک بکری اللہ کے نام پر ذبح کرتا وہ حلال ہے. اگر اسی بکری کو وہ ایک استحان پر لے جا کر ذبح کرتا ہے، ایک استحان پر
ایک مزار پر لے جا کر اس کو ذبح کرتا ہے نا, ایک خانقاہ میں جا کر اس کو ذبح کرتا, ایک بت کے آگے اس کو لے جا کر کرتا, ایک بزرگ کے نام پر کرتا, ایک پیر کے نام پر کرتا. وہ کیوں حرام ہے پھر؟ وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے, اس کو بھی ہم نے سوچنا ہے. اس کا تعلق بھی جو ہے نا, دیکھیں مذہبی جو پیشوا ہے نا, مذہبی پیشوا, اگر آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ جائیں نا, آپ ایک مذہبی پیشواؤں کو چھوڑے, آپ ایک مندر کو سامنے رکھیں, اگر ہم اپنی چیزوں کو مندر میں لے جائیں گے, ادھر ہی اس کو جو ہے نا نظر کریں گے, ادھر ہی اس کو نیاز کریں گے, اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ مندر والوں کو ملے گا, ایک خاص مذہبی گروپ کو ملے گا نا. اور باقی جو خلق خدا, جو غریب لوگ ہیں, جو مسکین لوگ ہیں, جو محتاج ہے, جو یتیم ہے, ان کو تو کچھ نہیں ملے گا. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں, غلط جگہ میں ایک جگہ جو ہے نا خیرات نہیں ہو جائے. نمبر 2, یہ جو ادھر مندر میں چیز کو لے جاتا خیرات کرتا, اس میں اس کے ایک عقیدہ انوالو ہوتا کہ میں یہ بکری ادھر جا کر مندر میں ذبح کروں گا تو وہ بت سے مجھ سے راضی ہو جائے گا. وہ اس کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے, اس بت کو وہ اللہ کا درجہ دیتے, اس سے وہی توقع رکھتا ہے جو اللہ سے ہم لوگ رکھتے ہے نا, وہی توقع اس کو رکھتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اس میں عقیدے کا فساد ہے. جس کی فساد ہے, اس میں تمہارا عقیدہ خراب ہوتا, اس میں شرک انوال ہے. آپ کسی کو اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, حقوق الاختیار میں شرک کر رہے ہو. آپ اللہ کی چیز کو دوسروں کی کو حوالے کر رہے ہیں. بکری دیے تم کو کس نے؟ اللہ نے دیے, اور اللہ کہتے اس کو میرے بندوں کے لیے میرے نام پر خرچ کر دو. تو آپ اس کو جو راضی کر رہے, اللہ کو نہیں کر رہے, اس میں تمہارا ایک عقیدہ انوال ہے جو شرک کا عقیدہ. اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے حرام, اس نظریے کی وجہ سے حرام. اور اس میں ہر انسان کا فائدہ نہیں ہے, اس میں خاص ایک مذہبی گروپ ہے نا, اس کا صرف فائدہ ہے کہ دنیا کے سارے جہاں کے خیر خیرات ہمارے پاس آ جائے. اس لیے کہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں. جب ہمارے پاس تمہاری بکری آ جائے گی تو اس بکری کا ثواب جو ہے نا 1 سے 70 گنا ہو جائے گا. اور اگر یہ بکری مسکین کے گھر میں جائے گا تو تم کو کچھ نہیں ملے گا. میں تمہاری لمبی لمبی دعائیں کروں گا. اس لیے اپنی خیراتوں کو ہمارے پاس لاؤ. جب تمہاری خیرات ہمارے پاس لگے گا تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور تم جو ہے نا شاد آباد ہو جاؤ گے. اگر تمہاری خیرات غریب کے گھر میں جائے گا تو تم کو کچھ نہیں ملے گا. اس اللہ تعالیٰ سے فرمایا نہیں, ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر اس کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے ہے نا خیرات ہو جائے, یہ کیا ہے؟ یہ حرام. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, پھر ختم کریں گے, فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ہاں اگر ایک آدمی مجبور ہے, بھوک اس کو ستا رہا ہے, پیاس کو ستا رہا ہے, اور اس کو خطرہ ہے, اگر میں کچھ کھاؤں گا نہیں تو میں مر جاؤں گا. تو زندگی تو ہر چیز سے زیادہ افضل ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا احترام دیا ہے, انسان کی زندگی کو اللہ نے بڑا قدر دیا ہے. اس قدر اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ اس وقت آپ نہیں رکھے نا. اب ادھر روزہ افضل ہے یا آپ کی صحت؟ کس کا خیال رکھا گیا؟ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ نہیں رکھیں, اگر آپ غریب ہیں تو آپ حج نہیں کریں. دیکھیں انسان بڑا شرف والا ہے, انسان بہت محترم ہے, لیکن ہم ہر جگہ انسان کو احترام نہیں دیتے. یہ دین اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے نازل فرمائے. اگر اس سے اس وقت میں نقصان ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو معطل کریں گے. اگر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, اس کو بیٹھ کر پڑھوں گا, تو احترام کس کو ہے؟ انسان کو ہے. الان کی نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے, لیکن آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے, تو احترام کس کو ملا؟ لیکن مذہب والے احترام کس کو دیتے؟ انسان کو یا دین کو؟ وہ دین کی خاطر انسانوں کو قتل کرتے, یقین جانیے, مذہب کی خاطر انسانوں کو قتل کرتے. وہ کہتے میں اپنے مذہب پر سارے انسانوں کو قربان کرتا ہوں.
بولتے نہیں بولتے؟ میں اپنے عقیدے پر سارے انسانوں کو قربان کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم مجبور ہو، اگر تم مر رہے ہو تو آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے. یہ نقطہ ہے، اس نقطے کو ذرا سوچنا. مذہب والے ترجیح انسان کو دیتے یا مذہب کو دیتے؟ اور اللہ پاک اس بات کو اگر ہم نے سمجھا نا تو یقین کریں ہم آگے بڑھیں گے. پھر انسان کو نقصان مذہب سے نہیں پہنچے گا. یہ جتنے مذہب میں لڑائیاں آپ نے دیکھے، خون خرابے آپ نے دیکھے وغیرہ وغیرہ، یہ اس لیے کہ مذہب والے انسان سے مذہب کو ترجیح دیتے اور اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی زندگی کو ترجیح دیتے. پتہ نہیں میری بات کو آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے قرآن. اگر تم مجبور ہو، اگر تم مجبور ہو تو اس مجبوری کو حرام سے بھی دفع کر سکتے. اگر تم مجبور ہو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھو، بیٹھ کر پڑھو. اگر تم سفر میں ہو مت پڑھو، پھر بعد میں پڑھو. 2 رکعت پڑھو. کیا پڑھو؟ 2 رکعت پڑھو. مجبور ہو حج پر مت جاؤ. کاش کہ ہم انسانوں کو احترام دیتے تھے، کاش اس کے شرف کو دیکھتے تھے، کاش انسانوں کی ضروریات کو دیکھتے تھے تو آج دنیا میں ہم مذہب والے بھی آگے ہوتے تھے. آج ہمیں ایک تحفظ ملتا تھا کہ مذہب میں ہمیں ایک تحفظ ہے، جان مال عزت آبرو ہر چیز کا تحفظ. یہ مذہب ہے اسی لیے کہ ہمیں تحفظ دے وے، ہمیں شرف دے وے، ہمیں احترام دے وے، ہمیں ترقی دے وے، ہمیں خوشحالی دے وے. کاش کہ ہم پورے مذہب کی تشریح اس آیات کے مطابق کرتے تھے. لیکن پھر اسی تشریح میں آپ مفسرین کی جا کر جو ہے نا کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں کھانا ہے، صرف اس کو چکھنا ہے، صرف اس کو چکھنا ہے. اگر تم نے اس سے مزہ لیا تم کافر ہو گئے. یار گوشت سے کوئی مزہ نہیں لیتا. آپ دیکھیں بڑے بڑے پیچھے کتابیں پڑھی ہے نا، پھر وہ جا کر انسان کو شرف نہیں دیتے، پھر انسان کو باندھتے. جب اللہ نے فرمایا بس جو مجبور ہو جائے، ہاں سرکش وہ نہیں ہو جائے. دیکھیں دین کا بھی احترام ہے. اگر انسان کے احترام ہے تو اللہ کے دین کا بھی احترام، اس لیے کہ یہ دین انسان کو احترام دیتا ہے. تو اگر دین کو احترام نہیں ہوئے گا پھر انسان کو کیا احترام ہوئے گا؟ دیکھیں آئین، ایک ملک کا آئین محترم ہوتا ہے نا، مقدس ہوتا ہے. اس کو یہ تقدس اگر نہیں ملے گا تو پھر کوئی اس کا خیال کرے گا؟ اچھا یہ آئین اس لیے مقدس کو وہ اپنے ملک کے عوام کو وہ دیتا ہے نا، تحفظ دیتا ہے. تو دونوں محترم، دونوں محترم ہے. یعنی اگر ایک مجبور انسان خنزیر کا گوشت بھی کھا رہا ہے تو وہ باغی نہیں ہے، وہ اس کو حلال سمجھتا نہیں ہے، اس کو حلال نہیں سمجھے گا، وہ اس کو حرام سمجھے گا. لیکن چونکہ اس وقت اس کی زندگی داؤ پر لگا ہوا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. ولا عادل، نہ وہ حد سے بڑھے گا. فلا اسم علیہ، پھر اس پر گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، یقین جانو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اگر تم اپنے حد میں، آپ باغی نہیں ہے، آپ اپنے حد میں ہے، میرے دین کا بھی احترام کرتے ہو اور اپنے ضرورت کا بھی خیال کرتے ہو، دونوں میں بیلنس، دین میں اور انسانوں میں ایک بیلنس پیدا ہو جائے. دین کا تقدس اپنی جگہ پر، دین کا احترام اپنے جگہ پر بالکل ضروری ہے. اسی طرح انسانوں کا احترام اپنے جگہ پر. اگر اس میں ہم بیلنس پیدا نہیں کریں گے، خدا نخواستہ دین کے احترام کو کم کریں گے تب بھی غلط، اور اگر انسان کے احترام کو کم کریں گے تب بھی غلط ہوئے گا نا. اگر اس کو ہم بیلنس کریں گے قرآن کی روشنی میں تو اچھی بات ہے. وما علینا الا البلاغ.